جی، تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلے کی، تو اس کی ایک واضح سی مثال بتاؤں کہ ہم عام زندگی جو گزارتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہمارے کورٹ کچہریوں سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں نا کہ اگر ایک انسان کے پاس ڈائریکٹ اپروچ ہے جج کی، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے پاس جو درمیان میں سارے ریسورسز ہیں، وکیل ہے، منشی ہے، جو کچھ بھی ہے، جب اس بندے کے پاس ڈائریکٹ اپروچ جج کی ہے تو وہ وکیل اور منشی اور باقی ساری کیٹیگری کو سلامی دیتا ہوا یا ان کے ریفرنس سے جانا پسند نہیں کرے گا، وہ ڈائریکٹ رسائی حاصل کرے گا جج کی اور وہ جج تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی جج تک رسائی نہیں ہے تو وہ درمیان والے سارے راستوں کو اختیار کرتا ہوا اس تک اپنی رسائی کرے گا، جو ہے وہ اس کا ریسورس استعمال کرے گا جج تک اور پھر پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، وہ ایسی پیاری ذات ہے، وہ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے، وہ اس کے متعلق کیا کہیں اور کیسے کہیں، زبان بھی اس قابل نہیں کہ اس کی شان بیان کر سکے۔ اس نے تو ایسا، اس پیاری ذات نے تو ایسا کوئی کرائیٹیریا رکھا ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم وسیلے تلاش کریں، ہم اپروچ تلاش کریں، ہم ٹائمنگ لیں۔ دنیا میں کسی بھی بڑی شخصیت سے ملنا ہے، سے ٹائم لینا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، درمیان والے لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا۔ رب تو وہ ذات ہے جو کہتا ہے میری طرف آؤ، جو کہتا ہے میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، اور میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں، تم بولو تو صحیح۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ وسیلے والی بات، رب کے سامنے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہا جانا ہے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کریں، کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں۔ تو دیکھیں، اگر گناہ گار ہیں ہم، اپنے گناہوں کو مد نظر رکھیں ہم، پھر ایسے تو ہم اللہ کے آگے نماز بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اپنی نمازیں بھی کیا ہم دوسروں کو سونپ دیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نمازیں ہماری پڑھ دیں، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے اور تلاش کرو اس کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، یعنی اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑائی کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی تمہیں مل جائے۔ اور اگلی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کرنا ہم بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کا، اس کے نبیوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا، موت کے بعد جی اٹھنے کا، قیامت کا، ہر چیز کا انکار کیا۔ بلا شبہ اگر ان کے پاس ہو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین میں جتنے خزانے موجود ہیں، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے پاس اگر وہ سب کچھ موجود ہو، اب دیکھیے آگے کیا کہا گیا آیت میں، وَمِثْلِهِ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا، اور اس جیسا اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ سب بدلے میں دے دیں بھی اس کو، من عذاب یوم القیامہ، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، ما تقبل، تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ زمین کے سارے خزانے اور ہر وہ چیز ان کے پاس موجود ہو جو دنیا کی آسائش کا باعث ہے، اور وہ اس بدلے میں اللہ کو دینا چاہیں جو رب سے ان کو قیامت کے دن عذاب ملنے والا ہے، تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس وقت اگر وہ کہیں گے کہ ہمارے دنیا میں جتنا سونا موجود تھا وہ ساری روئے زمین کا سونا اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہ کہیں گے کہ اب تو میری طرف آ رہا ہے اور دنیا کی ساری دولت، جائیداد، مال، سونا، چاندی، جواہرات جن کا وہ مالک تھا وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تو دنیا میں اس سے بھی کم مانگا تھا، میں تو صرف اتنی خواہش کی تھی کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میری عبادت کرے، میرے سے مدد مانگے، میرا ہی اقرار کرے، تو تم نے وہ سودا نہیں کیا، اور اب یہ والا سودا مجھے منظور نہیں ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ سب چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ سب نکل جائیں، من النار آگ سے، وما ہم حالانکہ نہیں ہے وہ، بخارجین سب نکل سکیں گے، منہا اس سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب مقیم عذاب ہوگا قائم رہنے والا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلہ مثال، تمثیل مثالیں، معہ ما اہل و عیال اور معیت، لیفتدوا فدیہ فدا ہونا، یوم ایام، یوم آخرت اور یوم آزادی،
تقبلہ قابل قبول مقبول عام علیم علم علمناک المیہ رنج و علم یریدون ارادہ مرید اور مراد یخرجو بخارجین خارج خروج اور امور خارجہ منہا من جانب من جملہ من حیث القوم مقیم قائم قیام، یہ لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں. تو یعنی وہ یہ آیت نمبر 36 میں مکمل کر چکی ہوں اس کا شارٹ سے انٹروڈکشن، کہ وہ نہیں بچ سکیں گے اور ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور اگلی آیت نمبر 37 ہے کہ وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ وہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ سے نکل نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وہ کوئی اپنی اپروچ، طاقت، قوت، مال، اسباب کچھ بھی نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی ان کا وہ راستہ قبول کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے پہ چلنے سے محفوظ رکھے اور اپنے عذاب سے ہمیں بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ان تینوں لوگوں نے کیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا سکیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی قیامت آئی سی جانچ